یا اللہ تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہماری توفیقات میں اضافہ کر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس زمین کو وسعت عطا کی ہم نے۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین، آمین۔ میرے عزیز بزرگوں اور ساتھیوں، رب کریم سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ۔ اور وہ کیا اچھے ساتھی ہیں۔ ایک مسلمان کی سب سے اعلیٰ صفت صادق ہونا ہے، اور صادق کے کیا معنی ہے؟ ہمیشہ سچ گوئی کو اپنانا، زبان سے ہمیشہ سچ بات کہنا، ظلم اور کفر کے سامنے کبھی بھی سچائی اور حق کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں۔ جو ایسا کرتا ہے خدا اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ محترم معززین، جس صفت نے نوح علیہ السلام کو طوفان سے، آتش نمرود سے ابراہیم علیہ السلام کو، کنویں سے حضرت یوسف کو اور مشرکین سے پیغمبر اسلام کو بچایا، وہ ان ہستیوں کا صادق ہونا تھا۔ اللہ ہمیں بھی صادق ہونے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ ہمیں اسلام دشمنوں کی سازشوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین آمین۔ خوش آمدید میرے بچے، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ آپ کا دیدار باعث سعادت ہے۔ حلب میں بھی مجھ پر حملہ ہوا تھا، جان سے مارنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر بچ گیا تھا آپ کی مہربانی سے، الحمدللہ۔ خواب میں دیکھا تھا آپ کو۔ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ تمہیں نصیحت ہے کہ اپنے خوابوں کا ذکر اپنے بھائیوں سے بھی مت کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بار خواب دیکھا، وہ اس کی تعبیر جاننے اپنے بابا کے پاس گئے۔ جانتے ہو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا۔ اپنے راز خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جانتے ہو کہ کلہاڑی کیسے بنائی جاتی ہے؟ جی ہاں۔ فولاد کو خوب ضرب لگا کر، چوٹ مار کر اس شکل میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح کان کن دھات کو اور چمڑا ساز کھال کو بناتا ہے۔ کیا سمجھے؟ یہ باوقار لباس جو تم نے زیب تن کیا ہوا ہے، اگر یہ چمڑا سخت مراحل طے نہ کرے تو کچھ نہیں۔ اسی طرح اگر یہ تمہاری تلوار آگ میں نہ ڈالی جائے تو پھر صرف یہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر تم ان آزمائشوں کی بھٹی سے نہ گزرتے تو پھر تم کیا ہوتے؟ بات صرف میری آزمائشوں کی حد تک نہیں ہے، میرے دوست احباب، خاندان اور میرے قبیلے والے، میرا ساتھ دینے والے شہاب الدین، یہ سب میری وجہ سے اذیتیں جھیل رہے ہیں۔ یہ دنیا ایک مدرسہ ہے میرے بیٹے، معلم صرف ایک ساتھ ہے، حق تعالیٰ۔ وہ جس کا جیسے چاہتا ہے ویسے ہی امتحان لیتا ہے، اور اپنے خاص بندوں کو اس امتحان کے ذریعے گنجن بناتا ہے۔ اللہ ہر امتحان کے بعد تمہیں انعام دے گا، یہ یقین رکھو۔ ڈٹے رہو گے تبھی یاد رکھے جاؤ گے۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا بھی امتحان ہے۔ اللہ توکل کو پسند کرتا ہے، تمہیں بھی اس رب کی ذات پر توکل رکھنا ہے۔ چلو اٹھو، اس امتحان میں تمہیں کامیاب ہونا ہے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ پیر حضرت، ہمارے بھائی بزرگ اور ساتھی شہاب الدین تغریل کو اس کے گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے، اور ہمیں اس سے بہت تکلیف ہے۔ ہمیں لگتا ہے یہ الزامات جھوٹے لگائے گئے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ ہماری رہنمائی کیجیے۔ جس رب نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور اسی پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کی موجوں سے، ایوب علیہ السلام کو زخم کے کیڑوں سے نجات دی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں سے، وہی پروردگار شہاب الدین کو بھی بچائے گا۔ ہم اس کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ جس پروردگار نے آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا، شہاب الدین تغرل کی بھی زندان میں وہی مدد فرمائے گا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں بیٹی؟ جی تشریف لائیے۔ بیٹھ جاؤ میری بچیوں۔ میرے بچوں، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نرینہ کی خواہش تھی۔ اللہ سے انہوں نے دعا کی، اے میرے اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما، تو مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں پائے گا۔ آخرکار اللہ عز و جل نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا کیا۔ پھر ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو۔
انہوں نے وہ خواب اسماعیل علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ وہی کریں جو آپ کو حکم ملا ہے، اور فرمایا غم نہ کریں بابا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس خواب کو پورا کریں۔ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کا دل بہت غمگین تھا اور وہ تکلیف میں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے قرب کی خاطر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ عین قربانی کے وقت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچے اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کی قربانی قبول فرما لی، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا آ گیا۔ شکر الحمدللہ۔ میری بیٹیوں، ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے امت مسلمہ کی سربلندی کا خواب دیکھا ہے، اور اس سربلندی کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اسماعیل علیہ السلام کی طرح۔ اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے جانثاروں کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ خدا ظاہر و باطن سے پرکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ بہت سے کافر خود کو مسلمان بتاتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہوتا ان کے دل میں۔ حق تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو خریدا ہے، تو نہ تو ان کی تجارت نے فائدہ پہنچایا انہیں، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ میرے پیارے پیر و مرشد، جب میں قدس کے متعلق سوچتا ہوں تو میرا دل اور بھی رنجیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ عیسائی قدس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہودی بھی اپنا حق جتاتے ہیں۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ ہر کوئی اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ ایسا ہی ہے فرزند، اللہ اپنی زمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو ہی بنائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تم رنجیدہ نہ ہو، ایمان ہماری امید ہے۔ قدس کے اہل وہی لوگ ہوں گے جو حالت جنگ میں بھی انسانی جانیں بچائیں گے، وہ جو عادل ہیں اور جو رحم دل ہیں، وہی اس مقدس زمین کے وارث ہوں گے۔ ظالم چاہے اپنا کتنا ہی زور لگا لے، بدنما داغ کی طرح مٹ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت، ناصر نے درویشوں کو بڑی بے دردی سے مارا ہے، ہم اسے بددعا دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ایسے اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ہمیں ظلم کے اندھیروں کو دل میں کبھی بھی جگہ نہیں دینی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک قبیلے نے درخواست کی کہ ہماری تبلیغ فرمائیے، تو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت سے ان کے پاس 70 نوجوان عالموں کو بھجوایا۔ ان کے جانے کے بعد اہل مدینہ خوشخبری کے انتظار میں تھے، مگر انہیں ایک افسوسناک خبر ملی۔ ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے خبر دی کہ ویر معاونہ کے مقام پر ان علماء کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت پیغمبر کو یہ واقعہ سن کر بہت دکھ پہنچا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور کو اس سے پہلے ہم نے کبھی اتنا غمزدہ نہیں دیکھا۔ کئی دن تک نماز فجر میں حضور اکرم ان ظالموں کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ پھر کیا ہوا اعلیٰ حضرت؟ اس کے بعد ان پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، اے پیغمبر، ہم نے تمہیں رحمت بنایا تمام جہانوں کے لیے۔ اس کے بعد حضور پاک نے کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، حتیٰ کہ مشرکوں اور کافروں کے لیے بھی نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مسلمان کو بد دعا نہ دیں، چاہے وہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو۔ پیر صاحب، آپ نے فرمایا کہ ہر مشکل میں بھلائی چھپی ہے، اس واقعے میں کیسی بھلائی ہے؟ کسی معصوم کا شہید ہو جانا کیسے سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟ فرزند، بے شک ہر مشکل میں بھلائی ہے۔ کسی بے گناہ انسان کی شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی آخری سانس کلمہ حق پر نکلی۔ مومن کے لیے شکست کوئی معیوب بات نہیں۔ دو چیزیں دنیا اور آخرت میں رسوا کرتی ہیں، ظلم اور زیادتی۔ ہمارے بھائیوں کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، ہم پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مشرک نے معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا اور پکار کر کہا کہ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل اطمینان سے فرمایا اللہ بچائے گا، اور مشرک کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ اللہ بہت پر اثر تھا۔ وہ مشرک حضرت پیغمبر کے اس کامل یقین کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ ایمان کی طاقت جس کے دل میں موجود ہو، وہ چاہے کسی بھی مشکل میں گر جائے، ایمان
ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है और हर मुश्किल में वो अपने रब को याद करता है। हजरत पैगंबर ने उसकी गिरी हुई तलवार को उठाया और उससे पूछा, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? और फिर रहमतुल लिल आलमीन ने कत्ल का इरादा करने वाले को माफ फरमा दिया। बाज़ औक़ात जाल बिछाने वाले जीत कर भी बाजी हार जाते हैं। अल्लाह हमें ऐसे दुश्मनों से महफूज रखे। आओ बेटा, बैठो यहाँ। अपने सफर में क्या देखा तुमने? तुम्हारे पास क्या खबरें हैं? तुर्किस्तान से आ रहा हूँ मैं। चंगेज खान और उसके लश्कर ने तबाही मचा दी है। बहुत जुल्म और ज्यादती देख चुकी हैं मेरी ये आंखें। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, कुफ्र तो जारी रह सकता है मगर जुल्म नहीं। जुल्म के खात्मे के लिए बहुत जल्द एक रहनुमा आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हजरत, ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। मैं जाकर दरवेश की मदद करता हूँ। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा।